حیال الله وللشورى. عمر ابن خطاب نے جب یہ شورا تشکیل دی تو ان کے دو مقصد تھے. عمر نے کہا تمہارا یہ رشتہ دار بہت دکھاوا کرتا ہے. عمر نے کہا علی کی بات کر رہا ہوں. مات عمر بایعت علیا فوالله ان بیعت ابی بکر کانت فلته. وہ کب میرے برابر تھا اور یہ 5 بھی مجھ سے کم تھے ہر اعتبار سے. اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے علی علیہ السلام کو خلافت کے دائرے سے الگ کر دیا. نستجیر باللہ یہ دکھاوا علی علیہ السلام کی ذات کے اندر رسوخ کر گیا ہے. عمر ابن خطاب نے جب یہ شورا تشکیل دی تو ان کے دو مقصد تھے. ایک یہ کہ لوگوں کا رجحان حضرت علی علیہ السلام کی طرف بہت زیادہ تھا. یہاں پر مقدمے کے عنوان سے کچھ باتیں بتانا ضروری ہیں تاکہ پس منظر کا پتہ چلے. روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ابن عباس اور جناب عمر کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی. عمر نے کہا تمہارا یہ رشتہ دار بہت دکھاوا کرتا ہے. ابن عباس نے پوچھا کس کی بات کر رہے ہو؟ عمر نے کہا علی کی بات کر رہا ہوں. ابن عباس نے کہا انہیں دکھاوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. عمر نے کہا وہ ایسا کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں میں خود کو متعارف کروا سکے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خلافت کے امیدوار کے طور پر پیش کر سکے. ابن عباس نے جواب میں کہا انہیں ایسا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. ضرورت ہی نہیں. جب رسول اللہ نے خود انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا تو پھر انہیں اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی اس منصب کے حقدار ہیں. لہٰذا لوگوں کے درمیان امیر المومنین کو ایک انتہائی مومن، پرہیزگار، بہادر، نیک اور ذہین سیاستدان کے طور پر پہچانا جاتا تھا. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین کو خلافت سے اس لیے الگ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ معاذ اللہ برے تھے، بلکہ وہ بہت ہی اچھے تھے اور سیاست ایک آلودہ اور ناپاک چیز ہے. جناب ابو بکر نے بھی یہی کہا تھا نا کہ سیاست ایک ناپاک چیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پیغمبر کے اہل بیت دنیا کی اس ناپاکی میں ملوث ہو جائیں. تو اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے علی علیہ السلام کو خلافت کے دائرے سے الگ کر دیا. اب علی علیہ السلام کو علیحدہ تو کر دیا، لیکن کیا عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اس دائرے سے الگ کیا گیا؟ نہیں، بلکہ در حقیقت ان پر ظلم کی انتہا ہوئی. ان کے گھر پر حملہ کیا، ان کی زوجہ گرامی کو شہید کیا گیا. لیکن امیر المومنین کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا. لنا حق ان اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال الثرى. امیر المومنین نے کہا ہمارا ایک حق تھا جو ہم سے لیا گیا. اب اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاشرے سے بالکل کٹ جائیں. اور یہی کام امیر المومنین نے کیا. وہ کبھی بھی معاشرے سے الگ نہیں ہوئے. امیر المومنین اپنے معاشرے میں فعال رہے. انہوں نے کنویں کھودے، انہیں وقف کیا، باغات لگائے، انہیں وقف کیا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے. سب دیکھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام پر حکومت نے اتنا ظلم کیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے جا رہے تھے. یہ سب دیکھتے ہوئے جناب عمر نے کہا نہلت الریاء نستجیر باللہ، یہ دکھاوا علی علیہ السلام کی ذات کے اندر رسوخ کر گیا ہے. نہلے کا مطلب ہوتا ہے ذات کے اندر ایک چیز کا راسخ ہو جانا، نفوذ کر جانا. بہرحال علی علیہ السلام معاشرے میں خلافت کے امیدوار کے طور پر پہچانے جا رہے تھے. روایت ہے کہ جناب عمر کے آخری حج میں بخاری کے بقول وہ شخص ابن زبیر تھا اور شیعوں کے نقل کے بقول وہ شخص عمار تھا. اس نے کہا لو مات عمر بایعت علیا فوالله ان بیعت ابی بکر کانت فلته ولو مات عمر بایعت علی. اگر عمر فوت ہو جائے تو ہم علی کی بیعت کریں گے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کسی امیدوار کا نام بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بیٹھ جائے. تو اس وقت سب کا رجحان یہی تھا کہ حضرت علی ہیں اور ان سے بہتر کوئی نہیں، اور خود حضرت علی علیہ السلام بھی خلافت سنبھالنے کے لیے آمادہ ہیں، اور سب لوگوں کے دل حضرت علی علیہ السلام کی طرف راغب ہو چکے ہیں. اب اگر جناب عمر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلیفہ کے عنوان سے مقرر کر دیتے ہیں تو جو ان کا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرتے تو لوگ اعتراض کریں گے.
لوگ یہ کہیں گے علی علیہ السلام سے بہتر کون ہے خلافت کے منصب کے لیے؟ سب کے دل حضرت علی علیہ السلام کی طرف راغب ہو چکے تھے، جیسا کہ خود امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں کب ان 5 کے برابر تھا۔ ان کا جو سب سے بڑا تھا، انہوں نے اس کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، وہ کب میرے برابر تھا؟ اور یہ 5 بھی مجھ سے کم تھے ہر اعتبار سے۔ یہاں پر عمر کیا کرے؟ اگر حضرت علی کو بعنوان خلیفہ اپنے بعد مقرر کر دیتا ہے تو اس نے جو اتنے سالوں سے منصوبہ بنایا تھا اور تدبیریں سوچی تھی وہ ساری ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کو مقرر نہیں کرتا تو خود لوگ آ کر یہ کہیں گے کہ ہمیں علی علیہ السلام بعنوان خلیفہ چاہیے، اور علی کے علاوہ اگر کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دیتا ہے تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کام علی کی دشمنی میں کیا ہے۔ لذا اس نے کیا منصوبہ بنایا؟ اس نے ایک ایسی شورا بنائی جس میں علی علیہ السلام بعنوان خلیفہ مقرر نہ ہو سکیں، تاکہ لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے کہ نہیں، میں نے اپنی طرف سے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کام شورا کے سپرد کر دیا ہے۔ اس منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور سارا ملبہ شورا کے اوپر ڈال دیا۔ یہ اس کا پہلا کام تھا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ نہ صرف اس شورا میں وہ کامیاب نہ ہو، بلکہ اگر اس کے بعد بھی کوئی شورا بنے تو اس میں بھی علیہ السلام کامیاب نہ ہو سکے، جیسا کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مجھے خلافت کے امیدواروں کے دائرے میں سے نکالا جا سکے۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ کہ علی کو قتل کیا جائے۔ کیسے؟ جسے سب سے کم ووٹ ملیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ شور شرابہ کرے گا، جیسے ہی اس نے شور شرابہ کیا تو اسے قتل کر دیں۔ کس کو سب سے کم ووٹ ملنے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ امیر المومنین نے فرمایا اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے قتل کیا جائے، اور ابن عباس کو بھی یہ بھنک لگ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس شورا میں نہ جائیں۔ حضرت علی نے جواب میں کہا تم میری فکر نہ کرو۔ اس کے علاوہ جناب عمر نے شورا کے اوپر ایک ضامن بھی قرار دے دیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ یا تو 5 بمقابلے 1 ہو جائیں گے، یعنی حضرت علی ایک طرف اور وہ 5 ایک طرف، یا تو یہ ہوتا کہ 6 کے 6 عثمان کو ووٹ دیتے، خود حضرت علی علیہ السلام بھی عثمانی کو ووٹ دے دیتے، یا پھر زبیر شاید مولا علی علیہ السلام کی طرف آ جاتے اور یہ 2 بمقابلے 4 ہو جاتے، پھر بھی حضرت علی خلیفہ نہیں بنتے، یا پھر فرض کر لیں طلحہ بھی حضرت علی کی طرف آ جائے اور یہ 3 بمقابلے 3 ہو جائیں۔ اس بات پر اس نے کیا منصوبہ بندی کی تھی؟ یہ کہ جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو وہ خلیفہ مقرر کریں گے، اور وہ کون ہے؟ عثمان کا داماد ہے۔ باہر سے بھی ایک ضامن قرار دیا تھا اس شورا کے اوپر، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن عمر، اس کا اپنا بیٹا۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ اگر یہ دونوں طرف برابر ہو جائیں تو جس کو عبداللہ ابن عمر مقرر کرے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ عبداللہ خود اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ شورا سے باہر ہے، لیکن اگر 3 بمقابلے 3 ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ عبداللہ مقرر کرے گا کہ کون خلیفہ بنے گا۔ تو کوئی بھی صورت نہیں بنتی تھی، یا تو 5 بمقابلے 1 ہوتے، یا 4 بمقابلے 2 ہوتے، زبیر اور مولا علی ایک طرف باقی ایک طرف، یا 3 بمقابلے 3، زبیر، طلحہ اور مولا علی علیہ السلام ایک طرف اور عبداللہ ابن عمر نے دوسری والی طرف کو چننا تھا۔ اگر عبداللہ ابن عمر نہ بھی ہو تو عبد الرحمن ابن عوف دوسری طرف تھا۔ تو اس شورا میں سے کسی بھی صورت میں مولا علی علیہ السلام خلیفہ کے عنوان سے مقرر نہیں ہو سکتے تھے۔